آواز بتا دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اس آیت سے پہلے کی آیتوں میں ایک خاص مضمون جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر تمام کائنات کی مخلوقات میں سب سے اچھا مقام، مرتبہ، کرم، شرف، فضیلت عطا فرمایا ہے. بس یہی وہ چیز تھی جس کے اوپر جلتے ہوئے حسد کرنے لگا، دشمنی کا اعلان رب العزت کے سامنے کر ڈالا ابلیس نے. پارے 1 میں نتیجہ سنا دیا گیا تھا، جیسا کہ تفصیل بتا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد سارے فرشتوں کو بشمول عزازیل کو، جو اس کے غلط فکر کی وجہ سے ابلیس اور شیطان جس کو کہتے ہیں، انسان کی بڑائی کو، کبریائی کو حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اب یہ چلنے والی مخلوق کو دیگر مخلوقات میں اعزاز و اکرام سے اللہ تعالیٰ نوازنے کا اعلان فرما دیا. شیطان اس کو قبول نہیں کیا. بس اتنی مختصر شکل کو سورہ بقرہ میں ذکر تھا. تو اس آیت سے پہلے کی آیتوں میں وجہ عداوت جو قرآن میں بار بار ہے، کان الشیطان للانسان عدو مبین، اللہ تعالیٰ بار بار یاد دہی کراتے ہیں انسانوں کو، عام طور پر مسلمان کو مسلمانی پر باقی رہنے کے لیے خاص طور پر. جو سب سے بڑی دولت ایمان کی، ایمانی تقاضوں پر باقی رہنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی سب سے بڑا مرتبہ جو عطا فرمائے گا، اس کی وجہ سے یہ دشمنی اور مخالفت ہے. لیکن بڑے اچھے پیرائے میں وسوسے سے دنیا کی ہر چیز خوشنمائی کے ساتھ بتا کر وہ تمہیں ایمانی تقاضوں کی، مسلمانی پر باقی رہنے سے ہٹاتا ہے، دور کرتا ہے، بھٹکاتا ہے. اس نے اجازت طلب کی، اللہ نے اجازت دے دی. وہ کیسے کیسے کر سکتا ہے، کیسے کیسے کر لے. پھر اس کے بعد انسان اس کے باوجود بھی، اتنا بتانے کے باوجود اپنے اس مرتبے کو سمجھ نہیں رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بتانے والی چیزیں، خشکی کی، تری سمندروں کی، پھر انتہائی مصائب میں آنے کے بعد ہر انسان، چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلمان، جب دنیاوی اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے تو حقیقی رب کو دل سے یاد کرتا ہے، اور رب اس کا سنتا بھی ہے، مصائب سے ہٹاتا بھی ہے. لیکن پھر اس کے بعد پھر انسان اپنی پرانی روش، عادت کے اوپر آ جاتا ہے. اس کے کئی نمونے پیش کیے، کئی نمونے پیش کر کر اس کا آخری مفہوم آج کی اس آیت میں مختصر یہ سمجھ لے انسان، یقیناً یقیناً. اردو ترجمے میں اس کا ترجمہ عام طور لکھتے نہیں،
ہم نے انسانوں کو بڑا اعزاز و مقام مرتبہ عطا کیا ہے. اردو میں ترجمہ اتنا ہی آتا ہے. عربی زبان میں داخل ہو گئے تو انداز بیان میں کچھ اور ہے. کرمنا بنی آدم کا ترجمہ ہوا جتنا سنایا گیا جتنا لکھا جا رہا ہے. لیکن اس مفہوم کو اللہ تعالیٰ نے لقد کرمنا بنی آدم، خود ہر قسم کے شک و شبے کو دور کرنے کے لیے. یہ بات قطعی پکی ہے، اس میں دو رائے نہیں. دوسری، یہ قطعی پکی ہونے کے لیے قسم کھا کر جب زیادہ یقین دلانا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو ایک لام کا بھی اضافہ کر دیتے ہیں، قد جا کر لقد ہو جاتا. جب عربی سے عربی وضاحت پڑھیں گے وہاں یہ کہتے چلیں گے یہ لام قسم کے معنی بتانے کے لیے، دیکھو یہ خط تحقیق واقعی خطیت کو ظاہر کرنے کے لیے، دیکھو پھر کرمنا کا ترجمہ نکلے گا. یعنی اتنا یقین دلا کر کہ ہم نے بہت بہت زیادہ تعظیم کی ہے. تعظیم کا درجہ دیا سارے مخلوقات میں بنی آدم کو، ہر انسان کو، قیامت تک آنے والے انسان کو. قرآن میں جگہ جگہ تو ابن آدم ہے، تو ابن آدم ہے، تو ابن آدم ہے، تو ابن آدم ہے. لڑکیوں کو تو بنت حوا ہے، تو بنت حوا ہے، تو بنت حوا ہے. اس لیے شریعت کا مسئلہ ہے کسی کے لڑکی کے بارے میں ایسے حالات ہوتے ہیں دنیا میں. انتہائی کم سنی میں شیرخواری میں کبھی ماں سے دور ہو جاتی بچی، فلاں فلاں فلاں. اگر نام یاد نہ ہو تو اس کے نام کے ساتھ کیا لکھنا، فلاں لڑکی جو بیٹی ہے حوا کی، بنت حوا کے. انسانوں کو ابن آدم بولیں گے، سارے انسان کہنا تو بنو آدم. اس کو زبر دینا ہے بنی آدم، پیش دینا ہے تو بنو آدم. وہ ایک عربی کے قاعدے ہیں، وہ بات الگ ہے. چلیے، یعنی اے انسانوں، تم سے پہلے کے بھی، آج کے بھی، قیامت تک کا آنے والے بھی. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی عزت والا مقام تمہیں عطا فرمایا ہے. کائنات کی جتنی چیزوں کے اوپر غور کرو تو ایک ایک چیز کو مثال دے کر کہو کہ دیکھو اس سے اچھا تم کو بنا، اس سے اچھا تم کو بنا. فلاں چیز کو اس کے لیے، لیکن تم کو اس کے لیے نہیں. یہ چیز بھی تمہاری منفعت کے لیے اس کی تذکرہ کر دیا گیا. اس لیے مزید اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، لیکن بڑے انداز میں ایک گہرا معنی مفہوم ہے، سادہ سیدھا خلقت کے اعتبار سے. جتنے حیوان حیات رکھنے والے ہیں وہ سب جھک کر چلیں گے، رینگ کر چلیں گے. کوئی 2 پاؤں پر، کوئی 4 پر، کوئی پیٹ کے بل. خود انسان کا مشاہدہ ہے، بے حساب پیروں والا چھوٹا سا کیڑا، انسانوں نے نام رکھ دیا 1000 پاؤں کا کیڑا. گنو تو 1000 نہیں رکھتے، یعنی اتنے زیادہ رکھتے. لیکن سب کو جھک کر ہی چلنا ہے، سیدھا ٹھہر کر نہیں ان کا کام. یہ ایک اعزاز ہے. تو کائنات کی ہر چیز کے اندر تجھے فوقیت ہے، تجھے ٹھہرا کر چلا دیے. لیکن تجھے ٹھہرانے والا جو ہے تیرا رب، اس کے لیے تجھے جھکنا ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے، اس کے لیے سجدہ کرنا ہے، اس کے لیے قیام کی حالت میں ٹھہرنا ہے، اس کے لیے رکوع کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں. رکوع کو بھی سجدہ کہتے ہیں، سجدے کو بھی سجدہ کہتے ہیں، جھکنے کا نام.
وہ تعظیم کی نیت سے، یہ نہیں کرنا میں چپل اٹھانے کے لیے جھکتا ہوں نا، ہاتھ سے پیسے گر گئے تو جھکتا ہوں نا، کبھی جھکنے سے بھی کام نہیں چلا تو پوری طرح زمین پر لیٹ کر، جیسے بڑی گاڑی کے لیے درست کر رہا تو اپنے آپ کو رینگتے ہوئے اپنے آپ کو گھسا دیتا ہے، کبھی عمدہ لیٹ جاتا ہے، کبھی چتا لیٹ جاتا ہے، کام کرتا ہے، یہ سب جھکنے میں ہوا نا، میں غلط فہمی نہیں، وہ ارادہ اور نیت اپنے مقاصد کی تعمیل اور تکمیل کے لیے، اللہ کی کبریائی کو مان کر اس ارادے کے ساتھ جھکنا، یہ چھوٹا سا ایک لطیف فرق جو گہرائی میں گئے بغیر ذرا کسی کو زیادہ اللہ نہ مان کر، اس کی بڑائی کو مان کر اور اللہ کی بڑائی کے بعد اعزاز کو ذرا سا جھک کر سلام کر لیا، جب اس کے لیے جھک گیا اللہ کو چھوڑ کر شرک کر لیا وغیرہ بھی اسی چیزیں ہیں، فرق کرنا۔ نماز بھی ارادے کے ساتھ، اس لیے نماز میں نیت ضروری ہے، شروع کرنے کے لیے نیت، ختم کرنے کے لیے نیت، نماز نیت پر ختم ہوتی ہے، کتابوں لکھیں گے ارادے سے نماز ختم کرنا فرض ہے، آخری فرض نماز کا وہ ختم ہونے کا اعلان اظہار کرنے کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ سنت ہے۔ ولو بالفرض آپ نے ارادہ کر لیا اب میں نماز ختم کر رہا ہوں، سیدھا اٹھے اور چلے گئے، ہو گئی آپ کی نماز، فرض آپ نے ادا کر لیا، لیکن اطمینان کے لیے میں نماز کے ساری چیزوں سے نکل رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لہذا جو مقتدی لاحق ہوتا ہے، آ کر ملتا ہے، امام کے سلام پھرنے سے پہلے اٹھنا نہیں، اس لیے کیوں نہیں اقتدا میں، اب تو ہو گیا نا، پھرتے ہوں گا، سلام پھرتے ہوں گا امام صاحب، چلو بخیر نماز کے لیے میں اٹھ جاؤں گا، نہیں اٹھ سکتا، کیونکہ آپ اپنی نماز کو ان کے ساتھ جوڑ دیا، جب السلام کے الفاظ کہہ دیا انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے بعد اٹھیے، پھر آپ جاننا چاہیں گے 2 مرتبہ سلام پھرتے ہیں، پہلے سلام کے بعد اٹھنا ہے، دوسرے سلام کے بعد اٹھنا، احتیاطاً، جب دوسرے سلام کا السلام کی آواز بلند ہوتی جب اٹھ جانا، وجہ کیوں؟ اس لیے کہ بعض مرتبہ ایک جانب سلام پھیر کر کبھی سجدہ سہو کرتا ہے امام، نماز میں ملنے والا بعد میں آیا، اس کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، نماز میں کمی زیادتی کیا ہوئی ہے، جو اس سے پہلے موجود مقتدی ہیں اس کو پتہ ہے، نماز پڑھانے والے کو پتہ ہے، یہ دوسری رکعت میں ملا ہے، تیسری رکعت میں ملا ہے، چوتھی رکعت میں ملا ہے، یا سجدے آخر میں ملا، قید آخرہ میں ملا، تو دوسرا سلام کو السلام کا لفظ شروع ہوتے آواز اعلان ہو گیا ہے، امام سب نیت کر کے نماز ختم کر دیے ہیں، اب میری بقیہ نماز کی تکمیل کرنا، یہ مسئلے کی وضاحت کو ذرا سے اس درمیان میں جو وضاحت سے کرنے کی وجہ یہ ہے، ابھی 2-2.5 مہینے پہلے جمعے کو آنے والے فتاوی میں بڑے عالم میں بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، لیکن یہ غلطی کیسا کیا پتہ نہیں، ایک سوال کر دیا، میں تشہد پڑھ لیا، امام صاحب کے سلام پھرنے اس سے پہلے اٹھ گیا، میری بقیہ نماز کو پوری کیا، تو کیا میری نماز ہوئی نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہہ دیا، لکھ دیا منصف اخبار کے اندر، بہت بڑے مولانا ہیں، ان کا علم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن
لیکن اصول سے یہ کس طرح دوری ہوگی پتہ نہیں، پتہ دے دیا انہوں نے۔ ہاں اسلام کے آپ نے ساری چیزیں پوری کر لی، امام صلی اللہ علیہ وسلم پھرنے سے پہلے اگر آپ اٹھ گئے اور نماز پوری کر لے رہے تو ہو گئی، وہ کیسے ہو جاتی ہے؟ امام ابھی نماز کے اندر ہے، نماز کے ختم کرنے کا اعلان کیا نہیں، پھر تو اس کی اقتدا میں ہیں۔ اب سجدے سے اٹھنا ہی ہے نا، امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر اٹھے نہیں، اب اٹھتے ہی ہوں گا نا، ذرا پہلے بھی آپ سر اٹھا لیے تو اقتدا سے نکل گئے، اس لیے دوبارہ آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا۔ یہ بڑی چیزوں کی پابندی کرنے کے بعد دیگر قسم کے مقتدیوں سے کتنے بھی غلطیاں ہونے دو، اس میں فرق نہیں پڑتا ہے۔ امام کی نماز ہوئی تو آپ کی ہوئی، اس کی نہیں ہوئی تو آپ کی نہیں ہوئی، یہ قاعدے کلیہ ہے۔ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں اقتدا والی بات آتی ہے تو ادب کیونکہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ارادہ کر کے جمع ہوئے ہیں، لہٰذا امام مصلی پر آنے تک آپ اٹھنا نہیں، اس میں نماز تو ہو جائے گی۔ آپ اقتدا کے معنی کو پورا نہیں سمجھ رہے۔ اقامت شروع ہونے سے پہلے، امام کا پہنچنے سے پہلے آپ شروع کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مقتدیوں کی اقتدا امام کر رہا ہے۔ آپ اقتدا کرنا ہے، آپ اپنا حکم اس پہ جاری کر رہے ہیں۔ یہ نماز سے خارج چیز ہے، لیکن نماز کے لیے ارادے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے۔ یہاں دو باتیں ہیں، امام مصلی پر اگر بیٹھ چکا ہے، اقامت شروع ہوئی تو اٹھنا نہیں، مطلب ہوتا ہے کہ ہم کھڑے رہ کر آپ کو اٹھا رہے، اٹھیے نہ، یہ خرابی ہوتی ہے۔ وہ جو کر رہا ہے اس انسان کی کوئی اہمیت نہیں، وہ نماز پڑھائے تک اس کی اہمیت ہے، اس شخص کی اب ذلت نہیں کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے جو کام کی تکمیل آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس وقت نماز کی ابتدا سے آخر تک اس جو درجہ دیا گیا ہے وہ دراصل آپ کا کام ہے، جو ضمن میں اس کا کام ہو رہا ہے یا اس کے ضمن میں آپ کا کام ہو رہا ہے، تو بیٹھے رہنا۔ اگر امام کو وہ بیٹھتا نہیں، مصلی پر سیدھا کھڑے رہتا ہے تو اس کے بعد آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ عام طور پر مغرب کی نماز میں دو چار بندے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، آئیے خمد بولیے۔ پھر ان بندوں میں سے ایک بندہ یہ بھی کہنے لگا مجھے، جمعے کے خطبے میں آپ کا منبر کے پر چڑھنا غیر مسنون طریقہ ہے، یہ بڑے کمال کی چیز ہے۔ غیر سنت طریقے کے ساتھ آپ منبر کے محراب منبر پر چڑھا کرتے ہیں، جبکہ اس کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ میں نے اس کی دل میں کچھ نہیں لیا، ایسی بات ہے، سکھا دیجیے طریقہ۔ میں نے کسی طرح سے جا کے کیسے گول پھر کے آنا، پھر اس کے پر چڑھنا، وہ کیسے دل سمجھ لیا نہیں معلوم، جبکہ اس کی پوری پرورش ہندو گھرانے میں ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ آنے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جناب کھڑے ہو جائیے، اس میں طرح شخص کی عزت ذلت کا سوال نہیں ہے، آپ کی نماز کو اپنی طرح سے پورا کرنے کا طور طریقہ ڈھنگ کرنا ہے، اچھائی برائی آپ کے لیے ہے۔ ارے میں امامت کروں، میری عزت کر رہا نہیں کر رہا، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ جو یہ سوچیں گا
اپنے آپ کو بڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو گراتا ہے. جو اپنے آپ میں تواضع عاجزی پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ خود بخود اٹھاتا ہے. یا شخصیتوں کا مسئلہ نہیں، بتائے ہوئے طریقۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. خالی تھوڑا سا فرق کرنا ہے، پورے چیز کو حاصل کرنا ہے. نماز کے ہونے نہیں ہونے میں کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ نماز سے باہر کی چیزیں. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ وضو کرنے کا نام اسلام ہے؟ کیا کہیں سنا؟ نماز سے باہر کی چیزیں، اور وضو کے بغیر نماز نہیں. نماز کی وجہ سے وضو کو عبادت کا درجہ ملا، اصل عبادت نہیں. اصل عبادت کو جو شرط ہے اس کی وجہ سے اس کو درجہ اس کے ضمن میں ملا، تو اب ثواب ہوا. ورنہ ہر انسان منہ دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، پاؤں دھوتا ہے کم و بیش، مذہب اسلام سے جڑا ہو کہ نہ ہو، جڑا ہوا ہو. لیکن یہاں حکم خدا اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. اللہ کا حکم ہے، حکم کی اتباع کرنا، اور وہ نفس کا حکم کی بنیاد پر، اپنے آپ کو اچھا دکھنے کی بنیاد پر، اسمارٹ بننے کی بنیاد کے اوپر، کپڑا لتا بھی اس کا پہننا اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر اچھا دکھنا، دکھانے کی بنیاد ہے اس کی. اور یہ چیزیں ساری کی ساری چیزیں اسلام میں بھی، کپڑا پہننا، صاف رہنا، منہ دھونا سب ہے. لیکن یہ طہارت کی بنیاد پر، حکم خدا اور حکم رسول، دین اسلام کی بنیاد ہونے کی بنیاد پر ہے. بس یہ فرق ہے اطاعت کا، عبادت کا اور نافرمانی کا. کئی چیزیں تو ذکر کر دی گئی، اس میں پتہ چلا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ساری چیزیں انسان کی منفعت کے لیے جوڑ دیں. یہ وضاحت کر دی کہ بنی آدم سارے انسانوں کو ہم نے بڑا اعزاز بخشا ہے. اعزاز کی چیزیں یہ، ایک تو خلقت کے اعتبار سے، ایک چیز تو حیات کے اعتبار سے، ایک تو شکل صورت کے اعتبار سے. یہ ظاہری چیزیں، اس سے اونچے چیزیں ہیں. صاحب مسئلے کے تو دینی مدرسے کی فراغت رکھنے والا پوچھنے لگا. شادی کی مجلس میں حلقہ جما دیا، انسان افضل ہے، فرشتے افضل ہے. میں نے کہا یہ سوال تمہارے لیے کیوں پیدا ہوا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. بولا اتنی آیت ہے، پوری آیت پڑھو تو جواب بھی تم اسی میں ملے گا. اب میرے سے پوچھنے کیا ضرورت ہے؟ اتنی کتابیں پڑھے فارغ ہو گئے. آیت ابتدا سے انتہا تک پڑھو، ارشاد باری تعالیٰ کیا خود پتہ چل جائے گا آپ کو. کرمنا بنی آدم کہہ دیا، پیسہ سنا ڈالا. کیونکہ آیت کا اختتام ہے علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. کائنات کی بے حد و حساب جو چیزیں پیدا کی ہیں، تمام چیزوں سے اکثر بہت 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 ساری مخلوقات میں، بہت ساری چیزوں میں ہم نے انسان کو بڑا درجہ دیا. ان میں سے تو گویا چند ایسے ہیں، اس کی تفصیل نے پیش کی گئی، چند ایسے ہیں جو انسان سے بھی بڑے. چند ایسی چیزیں ہیں وہ کیا ہی نہیں بتایا اللہ. اب روایت بحث مسائل کے اوپر لمبی بحث ہے. اس فیصلے میں تو ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام فرشتوں سے افضل، اللہ کے مقرب بندے جبریل امین علیہ السلام سے بھی افضل ہے. ماں بعد میں فیصلے الگ 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 الگ. اب
اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے یہ بحث چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے دیگر مخلوقات کو نہیں دیا ہے. تھوڑی وضاحت کرتی اللہ تعالیٰ چند چیزیں جو پہلے کئی زمن میں آ چکی تھیں. اس میں سے دیکھ ہم نے تجھے سوار کروا دیا, تیرے مقاصد کی تکمیل کروا دی, تیری زندگی بنا ڈالی, تیری زندگی کے اسباب جوڑ دیے, دنیا کے ہر حصے میں زمین میں بھاگ دوڑ کرنے میں. کبھی اس گاؤں میں رہتے کمانے دھمانے کے لیے اس گاؤں میں جاتے, پیدا یہاں ہوتے پلتے بڑے ہوتے, کبھی اپنا ملک چھوڑ کے چلے جاتے, پھر یاد ستاتی آتے جاتے آتے جاتے. اس خشکی والے علاقے کے اوپر تو جانے آنے کے لیے انتظامات سواریوں کے کچھ بھی ہو, مان لو کوئی بھی سواری نہیں, 2 پاؤں دے دیے. اس کو عام آدمی اپنے عام زبان میں ادبی اخلاقی زبان میں نہیں. آپ کیسا تشریف لائے, 2 نمبر کی بس سے آیا, یعنی 2 نمبر 2 پاؤں سے چلتے ہوئے آیا. راستہ طے کرتے ہو. آج بھی جو کم پیدل چلتا ہے زیادہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے, فلاں 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 ہے. اکثر و بیشتر اس صحت کے بارے میں عمر رسیدہ لوگوں کو, ادھڑ عمر لوگوں کو ہمارے ڈاکٹروں نے بھی یہ مشورہ دے دیا, بھلے آپ کار چلاتے ہو, سائیکل موٹر چلاتے ہو, چلائیے, لیکن ایک سائیکل ضرور رکھیے. رگاں پکڑے ہوئے, گھٹنے پکڑے ہوئے 40 سال کے بعد سب سے بڑی تعداد ہو گئی. 5 تا 10 منٹ سے ہی سائیکل کے پینڈل ماریے, رگیں کھلنے کرتے, رینگنے لگڑنے کی بہت کم نوبت آئے گی. ہم وہ نہیں کرنا چاہتے. دیں گے ہم دوا دیں گے اور بڑا ایکسرے لیں گے اور بڑے کو بتائیں گے. بتانے والا عقل دے دیا, اس کو چھوڑ دیجیے. ہاضمے کے بیچ میں بیماریاں, جب معدہ کمزور ہو ہر قسم کی, ٹی بی بھی ہو سکتا ہے, السر بھی ہو سکتا ہے, ایسیڈیٹی تو بے حد و حساب پہنچ سکتی ہے, جوڑوں میں درد بڑھ سکتا ہے. زیادہ بڑھاپے میں ہوتا ہوا الگ بات ہے. سارا انجن سارا مشن ناکارہ ہونے لگتا ہے تو ہوتے رہیں گا. وہ بگڑ اردو میں کہو گریس ختم ہو گیا, چھرے گھسے گئے, آسانی سے پاس بدل نہیں سکتے, اور بعض کو بدلنے کی شکل ہے تو آپ برداشت نہیں کر سکتے. ہاتھ لگانے بات کرنے کے لیے لاکھوں روپے پوچھتا ہے. کھلا تو ہم نے دیکھو خشکی جب ضرورت پڑی سمندروں کے اوپر سے پار کرا دیا. اب آگے بڑھو, ہوا سے ہوا میں پار کرا دیا. کیا دیگر مخلوقات کو یہ سہولت دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس غرض کے لیے. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, چاہے یہاں کماؤ وہاں کماؤ حلال طریقے سے. یہ حلال پاک اور طیب غذا ہے. یہاں تفصیل بتائے بغیر بتا دیے. الغا بہت فضیلت دی ہے ہم نے بہت ساری مخلوقات, بہت کثرت. برائے نام ایسے ہیں جس کی آپ وضاحت نہیں کرتے. کثرت جس کو ہم نے پیدا کیا ان میں سے بہت ساری تفضیلہ, بہت یہ 2 مرتبہ بہت اس لیے کہ فضلنا تفضیلہ, اس کو 2 مرتبہ ذکر کیے تو ترجمہ بہت کا نکل جاتا ہے. اب اس انسانیت کو نہ سمجھنے والی کی وضاحت آئے گی. اولئک کالانعام,
بنایا تو تھا ہم نے انسان، انسانیت کو نہیں سمجھا، حیوان بن گیا، درندہ بن گیا، تفصیل گنانا تو گنو، عادات و اطوار کے لحاظ سے گدھا بن گیا، خنزیر بن گیا، سور بن گیا، کتا بن گیا، گیدڑ بن گیا، کیا کیا بندر بن گیا، جو تھا عادت و اطوار کے لحاظ سے سب بن گیا۔ اللہ نے فرمایا ارے یہ تو بنتا تم ٹھیک تھا، بل ہم ازل، ارے ان جانوروں کو اسی عادت کے لیے پیدا کریں، انہیں اپنی عادت پہ قائم ہے، اپنی عادت نہیں بدلا، وہ سمجھ کے چل رہا، اللہ کی عطا کردہ خلقت کے اوپر راضی برضا ہے، یہ خبیث جانوروں کے درجے سے بھی اپنے آپ کو نیچے گرا ڈالا، جب اٹھیں گے تو انجام ایسے ہی ہوگا۔ تو اس دنیا کے اندر ہی کیفیت بتا کر اب اگلی آیت سے بتائیں گے آخر کا انجام، موت تو ہے، سب کو یقین ہے، اسی طرح کائنات کی پوری کائنات کو ختم کریں گے، تو جب اٹھائیں گے تو پھر یہ سب کچھ جو دیے تھے عطا کیے تھے، سمجھانے کے لیے سمجھانے کی چیزیں بھیج دیے تھے، ہمارا کلام بھیج دیے تھے، ہمارا فرمان بھیج دیے تھے، اس کو کر کے بتانے والے تمہارے درمیان پیدا کر دیے، رسولوں کا انتخاب کر دیے، فرشتوں کو درمیان میں خاص رسول بنا کر بھیج دیے، کبھی ہم نے کچھ نہیں کی، نافرمانی کرتے رہے، کیونکہ ہم حلیم ہیں، حلم ہمارا کام ہے، جلد بازی سے کام نہیں لیے، زندگی پوری جینے دیے، موت کے آنے تک بھی اپنے آپ کو تم سنبھالے نہیں، معافی مانگنے پر قبول کرنے کا اعلان بھی کروا دیے، لیکن اس پہ توجہ نہیں دیے، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے کی علامتیں آ گئے، پھر بھی شرارت کرنا، اس کو سوچنا، فریب دینا، اسی پرانی عادت میں رہے، تو اس کی وضاحت اگلی آیت سے جڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔